اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے تو ان میں سے 4 حرمت والے مہینے بنائے، یعنی 12 مہینے اللہ عز و جل نے اپنی کتاب کے اندر مقرر فرمائے ہیں، اور ان 12 مہینے کا تقرر جو ہے جب سے اللہ نے آسمان و زمین بنائے اور تخلیق فرمائی تب سے یہ 12 مہینوں کی گنتی ہے۔ لیکن ان 12 مہینوں میں اللہ نے 4 مہینے حرمت والے بنائے، یہ قرآن کہہ رہا ہے فیہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ کون سے 4 مہینے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور ماہ محرم، یہ تینوں ایک ساتھ ہیں، اور علیحدہ سے ایک مہینہ ہے جو ہے رجب۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ اب ان حرمت والے مہینوں میں کیا کرنا چاہیے یہ تو آدمی جانتا ہے، لیکن قرآن نے کیا نہیں کرنا چاہیے یہ فرمایا۔ قرآن کہتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یعنی گناہ نہ کرو۔ یوں تو کبھی بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ گناہ سے بچنا چاہیے، لیکن ان مہینوں میں خاص طور پر اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اس لیے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، تعظیم والے مہینے ہیں۔ اور دور جاہلیت میں بھی ان 4 مہینوں میں لوگ جدال و قتال وغیرہ سے پرہیز کرتے تھے، ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ تو ماہ محرم شریف کے اندر بھی اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا، گناہوں سے بچانا، یہ قرآن مقدس کے عین فرمان کے مطابق ہے، اور بندہ مومن کو چاہیے کہ ان مہینوں کا احترام کرتے ہوئے اپنے دامن کو گناہوں سے بچائے۔ گناہ دھڑلے سے آدمی کر رہا ہے، بے خوف و خطر کر رہا ہے، بغیر اللہ سے ڈرے کر رہا ہے، اور کبھی اس کے انجام کے بارے میں سوچتا تک نہیں، اس طرح سے بے باکی سے گناہ کر رہا ہے جیسے قدرت کی بارگاہ میں اسے حاضر نہیں ہونا۔ اگر بندہ جان لیتا کہ گناہ کی سزا کیا ہے اور گناہ پر پکڑ کیا ہے تو بندہ اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ کرنے سے بچتا۔ آپ نہیں جانتے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور گناہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، بندہ نہیں جانتا۔ ہاں آج بھی کچھ بندے ایسے ہیں آتے ہیں ہمارے پاس، اور اللہ نہ کرے صد بار نہ کرے ان سے کوئی لغزش سرزد ہو جاتی ہے تو آ کر کے بلکتے ہیں، روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعا کیجئے کہ آئندہ ہمارے قدم پھسلنے نہ پائیں۔ ایسے بھی لوگ موجود ہیں۔ اور کچھ لوگ ہیں جو گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، اور سمجھتے بڑا مزہ ہے، بڑا لطف ہے، گناہ نہ کریں گے تو کیسے چلے گا۔ اب میں آج آپ کو 2-3 آیتیں یا اور زیادہ آیتیں بتاؤں، اور جب اس مہینے کے اندر اللہ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان حرمت والے مہینوں کے اندر اپنی جان پر ظلم نہ کرو، مفسرین فرماتے یعنی گناہ نہ کرو،
تو آدمی گناہ جب کرتا ہے تو کس خیال کو اپنے دماغ سے نکال کر کے کرتا ہے، میں اسے تھوڑا سا سمجھاؤں گا. اور اگر ان آیات کو جو میں اس وقت سمجھانے جا رہا ہوں اور سنانے جا رہا ہوں، اگر ان آیات کو آپ نے دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لیا تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اپنے دامن کو گناہوں سے بھرپور طور سے بچانے کی آپ کوشش کریں گے اور گناہ سے بچنے کا آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوگا. پہلی آیت. ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کا استاد آپ کے ساتھ ہو، آپ گناہ کریں گے؟ جواب دیجئے مجھے. آپ کے والد آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ گناہ کرو گے؟ آپ کے پیر صاحب آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ گناہ کریں گے؟ نہیں. اب قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ بتائیے سب سے بڑا کون؟ بولیے اللہ. اس سے بڑا کوئی ہے؟ رزق وہ دیتا ہے، زندگی وہ دے رہا ہے، عزت وہ دے رہا ہے، ذلت اس کے دست قدرت میں ہے، سب کچھ اسی کی طرف سے. زمین اس کی طرف سے، آسمان اس کی طرف سے، چاند و سورج اس کی طرف سے، سب کچھ اس کی طرف سے. تو اگر باپ ساتھ میں ہو تو گناہ نہیں کرتے، ماں ساتھ میں ہو گناہ نہیں کرتے، استاد ساتھ میں ہو گناہ نہیں کرتے. اب قرآن کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اللہ فرماتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے، تم کہیں ہو، کہیں بھی تم ہو. اب اگر کسی کے ذہن میں یہ چیز ہو اور یہ بس جائے، میں کہیں بھی رہوں، میرے رب کا علم، اس کی قدرت، یہ ساری چیزیں میرے ساتھ ہیں، تو کیا گناہ کرنے کی ہمت کرے گا آدمی؟ یہ تصور اوجھل ہو گیا، یہ تصور دل و دماغ سے نکل گیا. اس لیے جو گناہ بھی بندہ چاہتا ہے کرنے کی طرف بڑھ جاتا ہے اور سوچتا ہے دائیں بائیں دیکھتا ہے کوئی دیکھ تو نہیں رہا. ارے خدا کے بندے، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، مولا ارشاد فرماتا ہے واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. اللہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی اس کا علم، اس کی قدرت تمہارے ساتھ، اس سے چھپ کر کے کہیں بھی نہیں. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو. کہاں جا کے گناہ کرو گے؟ وہ جب باخبر ہے، وہ دیکھ رہا ہے. اتنا مسلمان بے باک ہو گیا کہ رب دیکھ رہا ہے پھر بھی گناہ کر رہا ہے. پتا چلا بندے کی نظر اللہ کے اس فرمان کی طرف نہیں ہے، اس لیے اس کا دامن وہ گناہوں سے آلودہ کر رہا ہے. تو آج جو نئے سال کا آغاز ہم کو کر رہے ہیں نا، نئے سال میں ہم داخل ہو چکے ہیں، تو یہ موضوع صرف اسی لیے لایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. اللہ نے فرمایا ان حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. تو یہ ایک پریکٹس کا مہینہ ہے. اگر حرمت والے مہینوں میں تم نے گناہوں سے بچنے کی پریکٹس کر لی تو اللہ باقی کے مہینوں میں بھی تمہیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے.